پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا کی خوش قسمتی کہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، خواہ مخواہ کی جنگ و جدل سے پرہیز کرتا تھا۔ وہ اپنی ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا اور ایک دن بادشاہ نے ملکہ کو قیمتی ہیروں کا ہار دیا۔ ایک دن ملکہ کا ہار گم ہو گیا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ملکہ کی شادی کا یادگار ہار تھا۔ بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کا ہار تلاش کر لائیں۔ ملازموں نے بڑی کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر جسے ملا تھا اس نے واپس نہ کیا۔ بادشاہ تشدد کے خلاف تھا۔ وزیر نے بادشاہ اور ملکہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت رعایا میں اعلان کروا دیا جائے کہ کوئی اس ہار کو ڈھونڈنے کی ترکیب بتائے، اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ ہار چونکہ محل میں گم ہوا تھا، شک بھی خادموں، خدمتگاروں اور ملازموں پر تھا۔ وہ سب پرانے اور وفادار تھے، اس لیے بادشاہ ان پر تشدد کا قائل نہ تھا کہ یہ غلط حرکت تو کسی ایک فرد نے کی تھی، اس کی سزا کسی دوسرے کو نہ ملے۔ بادشاہ نے ملک میں اعلان کروا دیا کہ کوئی ترکیب بتائے جس سے ہار مل جائے تو اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ تجویز لے کر آئے اور کوششیں بھی کی گئی کہ ہار مل جائے، مگر ہار نہ ملا۔ بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس کے پاس ایک گدھا تھا اور اس نے عرض کیا کہ وہ ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے، کہاں یہ آدمی اور کہاں وہ بوڑھے عقلمند افراد جن کی تجاویز سے بھی ہار نہیں ملا، یہ کیسے ہار ڈھونڈ کر دے گا؟ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے ہار ڈھونڈ کر دے گا؟ آدمی جس کا نام ابو ذر تھا کہا کہ میرے اس گدھے کو عام گدھا نہ سمجھیں، یہ بہت حساس گدھا ہے۔ جو ہی چور اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا تو یہ اپنے منہ سے ڈچکیاں ڈچکیاں کی آوازیں نکالے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ محل میں اس گدھے کے بارے میں چمک گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ابو ذر نے 2 خیمے نصب کروائے۔ ملازم خادم پہلے خیمے میں جاتے، پھر دوسرے خیمے میں جاتے جہاں ابو ذر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور خیمے سے نکل جاتے۔ ایک ملازم آیا، جو ہی ابو ذر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا، یہ ہے آپ کا چور۔ بادشاہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا جس کا ابو ذر نے ہاتھ پکڑا تھا، وہ فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف فرما دیں، ہار میرے پاس ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں ابھی آپ کو ہار لا کر دیتا ہوں۔ اب بادشاہ بڑا حیران تھا کہ اتنی آسانی سے اسے ہار ملنے کی کوئی توقع نہ تھی۔ جب ملازم ہار لینے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو بادشاہ نے ابو ذر سے پوچھا، تم نے چور کو کیسے پہچان لیا؟ جبکہ گدھا ایک معمولی سی بات سے ابو ذر نے کہا، وہ معمولی سی بات کون سی تھی؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، گدھے میں کوئی خاص کرامات نہیں، گدھا تو گدھا ہے، میں نے تو اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی، چونکہ باقی ملازم خدمتگار چور نہ تھے، انہوں نے اس کی دم کو بلا جھجک ہاتھ لگایا۔ میں بوسہ لینے کے ساتھ ان کے ہاتھوں کی خوشبو سونگھتا تھا۔ چونکہ یہ چور تھا، اس نے گدھے کی دم کو اس ڈر سے ہاتھ نہ لگایا کہ کہیں گدھا بول نہ پڑے اور پکڑا نہ جائے۔ اس کے ہاتھ پر خوشبو نہ تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ بادشاہ کو ہار مل گیا اور اس نے انعام و اکرام سے ابو ذر کو رخصت کیا اور اس ملازم کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی ایک انسان تھا اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر آپ میری سابقہ موز کہانیوں کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں۔